بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب بار بار ایسا ہونے لگا تو اس کے یہ الفاظ تیر دھار نیزے کی طرح میرے دل میں ترازو ہونے لگے۔ کار خریدنے کے بعد اس نے ایک بار بھی مجھے کہیں جانے کو نہیں پوچھا، جبکہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اس کے ساتھ جا سکتی تھی، مگر اس کا دل نہ چاہا کہ ایک بار بھی وہ مجھے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا لے۔ اب جب بھی گلی سے گزرتا اس کی کار کے پاس رک کر اس سے باتیں کرتی، جیسے وہی میری غم گسار ہو۔ ان دنوں کشور کی بے رخی میری جان جا رہی تھی۔ میں نے زندگی بھر اس بات کا احساس کیا کہ میری طرف سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، لیکن جانے کون سی خطا کب مجھ سے سرزد ہوئی، جس کی سزا مجھے کشور کی بے نیازی صورت مل رہی تھی، جو بچپن کا ساتھی تھا، جو ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اپنی جانب کھینچا کرتا تھا، اب بات کرنے سے بھی گریزاں تھا۔ جی تو چاہتا تھا زہر پی کر اس پل پل ملنے والے دکھ سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن وقت کو یہی منظور تھا کہ پل پل اس کی کڑی آزمائشوں سے گزروں۔ ان دنوں دادی بھی بڑی فکر مند تھیں۔ اس نے دادی کے پاس آنا اور ان سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ ابا سے کہتی کہ لڑکا بدل رہا ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ جلدی رانی کی کشور سے منگنی کر دو۔ اب دیکھو کہ ہم اس کی صورت تک دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ یہ لڑکا ضرور کسی اور کے چکر میں آ گیا ہے۔ تب ابا جواب دیتے، منگنی سے پہلے اس کی فطرت کا پتہ چل جائے تو اچھا ہے، بعد میں میری بیٹی سے بے وفائی کر جاتا تو کیا کرتا میں؟ ان دنوں اگر کوئی فقیر مجھ سے کچھ مانگتا تو میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے۔ سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ جب کوئی بھکاری میرے سامنے سوال کرتا ہے تو میں روتی ہوں۔ میں کیوں روتی ہوں؟ میرے دل کی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خوشیوں کی بھکاری تھی۔ بالآخر وہی ہوا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے پیار کی راہوں پر 2 قدم ہم راہ چلا، خود ہی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس نے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور وہ بھی لیکچرار بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ شادی کا منصوبہ تھا۔ یہ خبر تائی لائیں اور دادی کو بتا دیا کہ کشور کسی اور لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ دادی نے تو کلیجہ تھام لیا اور مجھے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں ان کے گلے لگ گئی، ان کو چپ کروانے لگی، حوصلہ دینے لگی کہ دادی آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ کیوں روتی ہیں؟ ہر انسان کو اپنی خوشیاں تلاش کرنے اور ان کو پانے کا پورا حق ہے۔ رونے کی بجائے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کشور کو خوشیاں دے۔ آپ جیسے مجھ سے محبت کرتی ہیں ویسے ہی ان سے بھی تو
کرتی ہیں نا، ان کی خوشیوں کا سوچئے۔ خوشیوں کے لیے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، یہ تو ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملتا ہے۔ کہتے کہتے خود میں بھی رو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا ننھی سی بچی بن کر دادی کی گود میں سمیٹ کر سو جاؤں اور ساری دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤں۔ دادی مجھے سنبھالتیں، پیار سے تھپکتیں، میرا غم آدھا رہ جاتا، لیکن اب تو اپنے ساتھ ساتھ دادی کو بھی سنبھالنا تھا۔ جلد ہی تایا کے گھر سے کشور کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ وہ اپنی پسند کی اپنی کلیگ کے ساتھ شادی کر رہا تھا۔ قریبی رشتہ تھا، ایک ایک خاندان تھا۔ سب نے شادی میں شرکت کرنی تھی، لیکن میں اور دادی نہ گئے۔ دادی نے بہانہ کیا کہ پیرانہ سالی کی وجہ سے نہیں جا رہی، اور میں نے کہا کہ دادی گھر میں اکیلی ہیں، ان کو کون دیکھے گا، میں ان کی وجہ سے نہیں جا رہی ہوں۔ جس دن شادی تھی ہم دونوں کے دل ویران تھے اور ہم ماضی کے جھرنوکوں سے موسم بہار کا منظر تلاش کر رہے تھے۔ شادی ہو گئی، میرے کان شادیانوں کے آوازوں سے سن رہے تھے۔ ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹتی رہی۔ میرا خدا جانتا ہے کہ وہ اذیت سے بھرا وقت میں نے کیسے گزارا اور میں نے کیا گزارا۔ وقت اپنے بھاری قدموں سے مجھ کو رونتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس وقت کی تکلیف کو کس طرح بیان کروں؟ جانے کون کون خوش نصیب تھے جو دلہن بن کر تایا کے گھر آ رہی تھی۔ مجبوری دیکھیے کہ میرے ماں باپ کو آپ کو بھی شادی میں جانا پڑا۔ سبھی گھر والے شادی والے گھر تھے اور میں دادی کے ساتھ غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ دل سے کہہ رہی تھی کہ اب تو سنبھل جا۔ اے کاش کشور یہ نہ کہتا کہ تم میری امانت ہو۔ اس ایک فکرے نے مجھے یقین کے بندھن میں جکڑ لیا تھا اور میں نے اس کی محبت کو دو آتشاں کی مانند اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ اچھا ہو یا برا، وقت آخر بیت ہی جاتا ہے۔ تکلیف کی ریل گاڑی مجھ پر سے بھی گزر گئی۔ میں اپنے وجود کو ریزہ ریزہ چنتی رہی، اپنے دل کے خون سے کشور کی یادوں کو ماضی کے صفحات پر لکھتی جاتی تھی اور نیر بہائے جاتی تھی۔ مجھے اس کی شادی کے دکھ سے زیادہ اس بات نے تکلیف دی تھی کہ دادی نے اپنی محبت میں مجھے بھی سنہرے خوابوں کی جنت میں دھکیل دیا تھا۔ اس وقت جب میں کم سن تھی اور زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو نہیں سمجھتی تھی، کشور نے اس آتش کو اور رنگ و روپ عطا کر دیا، اس بات کا یقین دلایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ ایک بار جب کوئی اپنے خیالوں کی جنت اس طرح آباد کر لیتا ہے تو پھر اس سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر
مجھے تو خواب دکھا کر جنت بدر کر دیا اور کسی اور کے ساتھ اپنی فردوسی بری سجانے کا تہیہ کر لیا۔ عرصہ بیت گیا، لگتا ہے یہ دکھ آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ میرا زخم دل ہرا ہے اور ہرا ہی رہے گا۔ مجھے نہیں خبر کہ کشور خوش ہے یا ناخوش، خدا جانے، مگر میں اب بھی اس کے لیے خوشیوں کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے بھی بطور لیکچرار اپنا کیریئر بنایا، کئی رشتے آئے، سب کو انکار کر دیا۔ دل شادی پر آمادہ ہی نہ ہوا۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے بھول چکا ہوگا، لیکن میرا دل تو آج بھی اسے بے وفا کو یاد کرتا ہے جس کو میرا احساس نہیں۔ خود فریبی کے سہارے اتنا وقت بیت گیا کہ اب بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور مجھے یاد کرے گا۔ 2 گھڑی کو ہی صحیح لوٹ کر میرے پاس آئے گا، اپنی بے وفائی پر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی بھی طلب کرے گا۔ شاید یہ میری خوش فہمی ہو۔ کچھ لوگ محض خوش فہمی کے سہارے جیون بتا دیتے ہیں، میں بھی یقیناً ان میں سے ایک ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔